القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک دا مہینہ برکتاں والا مہینہ اور سموار دی شب، سموار دی رات بھی ہے کہ سموار او دن ہے جس دن تھوڑے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش بھی ہو. اس تو حق کے تاک رات بھی ہے. اتنے مبارک کم اکٹھے ہو گئے اور انہاں مبارک کماں دے نال نال اج حافظ محمد سلیمان اونا اللہ دا قرآن، اللہ دا کلام بھی اس تاکرات دے اندر مکمل کر لے. تو میں سب تو پہلے حافظ صاحب اور اونا دے سنن آ رہے ہیں جنہ پورا مہینہ قرآن پاک سنیا، میں انہوں سب تو پہلے مبارکباد پیش کردا کہ اللہ دا پیارا کلام اونا پورا مہینہ سنے. تھوڑے سامنے صرف دو تین گلاں بیان کرنا چاہتا. سب تو پہلے کہ بیان جڑا میں سبق تھوان سنانا ہے تھوڑا جہا غور نال سننا ہے کہ سیانے آدن کہ شخصیت نو نہیں ویکھی جاندا. شخصیت چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، شخصیت تے دھیان نہیں دیتا جاندا. ویکھیا اے جاندا ہے کہ گل کیندی ہوندی پئی ہے. گل تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو رہی ہے. گل تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جرا اللہ تعالیٰ نے 23 سال دے اندر قرآن اتاریا، گل اس دی ہونی ہے. تے اسی بیٹھے بھی صرف اس اللہ دے کلام واسطے ہیں، اللہ دی رضا واسطے. تے سانو چاہیے کہ جب اسی مسجد دے اندر داخل ہو گئے ہیں تے پھر سانو اللہ دے کلام دے بارے گلاں بھی دھیان نال سننیاں چاہیے.
سننیاں چاہیے یا کوئی نہ سننیاں چاہیے. سب تو پہلے کہ اے جڑا کلام حافظ صاحب نے مکمل کیتا ہے اے اللہ رب العزت دا کلام ہے. اللہ رب العزت دا پیغام انسانیت دے نام کہ اللہ رب العزت دا کلام عبادت نہیں، اینو عبادت نہیں آکھیا گیا بلکہ اس اللہ رب العزت دے کلام نو ہدایت آکھیا گیا کہ اے ہدایت دیندا لوکاں نو. اور اے کلام صرف مصلے دے اوتے بیٹھنا نہیں سکھاندا، اے کلام صرف کرسی دے اوتے بیٹھنا نہیں سکھاندا بلکہ پیدا ہون تو لگ کے جنت دے جاون تک اے کلام ہر قدم تے انسان دی رہنمائی کردا. ہر قدم تے انسان نو راہ وکھاندا ہے کہ اے راہ چنگا ہے تے اے راہ بیڑا ہے. اے کلام عزتاں والا کلام، اس کلام نو ویکھنا بھی عبادت، اس کلام دا پڑھنا بھی عبادت، اس کلام نو سمجھنا بھی عبادت، اس کلام نو سمجھانا بھی عبادت، اور اس کلام دا پڑھنا بھی عبادت، اور اس کلام دا پڑھانا بھی عبادت، اور اس دے اتے عمل کرنا سارے نال ڈھیر عبادت ہے. اور یہ پوری انسانیت دے واسطے ضابطہ حیات ہے، تمام انسانیت دے واسطے اے آب حیات ہے. عربی دا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جڑا بادشاہاں دا کلام ہوندا ہے وہ کلاماں دا کلام ہوندا ہے. کہ بادشاہاں دے کلام نو دنیا لوکاں دے کلاماں تو اتے سمجھا جاندا ہے تے اے اللہ رب العزت دا کلام ہے تے اے پوری دنیا دے اندر جتنے بھی بادشاہ نے اے کلام اونا کلاماں دا سردار ہے. جس طرح مغناطیس لوہے دیاں شیاں نو اپنی طرف کھینچدا ہے، کوئی بھی لوہے دی چیز پئی ہوئے نا تے مغناطیس پیا ہوئے سائڈ تے مغناطیس اونا شیاں نو اپنی طرف مائل کرے گا. تے اے اللہ رب العزت دا کلام بھی اللہ دیا رحمتاں اور برکتاں نو کھینچدا ہے اور اونا دے ذریعے انسان نو عزت عطا کردا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کلام پڑھیا جاوے تے ان لوکاں نو حکم دے دیو کہ اے خاموش نال سنن. دلیل قرآن تو ظاہر ہو گئی کہ جب خاموش نال انسان اس کلام نو سنے گا تے ان دے دل دے اندر نورانیت آ جائے گی، ان دے دل دے وچوں جڑے بھی ظلم نے سارے دور ہو جان گے، دل دیاں بیماریاں دل دے روگ ختم ہو جان گے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور مومنانوں اے شفا دیندا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب کوئی مومن بیمار ہو جائے تو اس مومن کو یہ شفا دیندا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ فرماندے کہ اسی قرآن دے اندر او شے نازل کیتی ہے کہ جیڑی مومناں نو شفا دیندی ہے اور مومناں واسطے رحمت ہے اور صرف نقصان خسارہ پاون والے نا انصافاں دے واسطے اے نقصان ہے. واجب الاحترام ایک کلام عزتاں والی کتاب ہے، ایک کلام اللہ دا کلام ہے. جس طرح اللہ باقی ہے اس طرح ایک کلام بھی باقی رہے گا، اور جس طرح اللہ فنا ہوان تو پاک اس طرح ایک کلام بھی فنا ہوان تو پاک ہے. تے حدیث دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے کہ حافظ قرآن جس حافظ قرآن نو پڑھیا اور پڑھن تو بعد اس دے اتے عمل کیتا تے اللہ حافظ قرآن جب دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے تے اللہ حافظ قرآن جب دنیا سے رخصت ہو جاندا ہے تے اللہ زمین نو حکم دیندے کہ خبردار اے میرا حافظ قرآن تیرے اندر آ رہا ہے، خبردار میرا کلام بھی قدیم
اے حافظ بھی قدیم، میرا کلام بھی محفوظ ہے، کہ تسی ذرا اندازہ لاؤ کہ زمین دے اندر اگر لوہا دفن کریے وقت تقریباً 2 مہینے گزر جان گے، 2 مہینیاں تو بعد زمین کھوتن تو بعد ویکھنا کہ زمین اس لوہے نو کھا جاندی ہے، لیکن اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا کہ جب میرا حافظ قرآن تیرے اندر داخل ہو جاوے تو انہوں محفوظ رکھنا، تو تسی کدی اندازہ لاوے کہ حافظ قرآن جس قرآن دے پڑھن تو بعد اس دے اتے عمل کیتا، جب دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے تو اس تو بعد اگر اور تسی زمین دے اندر دفن کر کے گھر چلے جاندے ہو، اور گھر جا کے 2-3 دن بعد تسی اس حافظ قرآن دی قبر تے آنا اور قبر کھود کے چیک کرنا، کہ قبر کھود کے چیک کرنا اس دا نہ کفن میلا ہوئے گا نہ وجود میلا ہوئے گا۔ اے اللہ دے قرآن دی برکت ہے، اس قرآن نو پڑھیا کرو، بسم اللہ دی بات لگ کے والناس دی سین تک اس نو پڑھتے جاؤ، اور سر دے بالا تو لے کے پیران دے نواں تک اس دے اتے عمل کرتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی بن کعب ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابی بن کعب خاموش ہو جاندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب قرآن پڑھو نا، کیوں چپ ہو گئے ہو؟ تو صحابی بڑے سمجھدار سن، فرمایا کہ اے رسول اللہ اے قرآن تا تھوڑے اتے اتریا ہے، تسی میرے نال بہتر پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی میں نو حکم ہویا ہے کہ ابی بن کعب نو آکھو کہ قرآن پڑھتا رہے۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے میرے حضور کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا کہ ابی بن کعب نو آکھو قرآن پڑھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سماک اللہ، کیا ابی بن کعب اللہ نے تیرا نام لے کے آکھیا کہ ابی بن کعب نو آکھو کہ قرآن پڑھتا رہے۔ تو دیکھو انہاں دے قرآن سنن دی خواہش اللہ نے کیتی، اور ایک گل یاد رکھو کہ جس طرح آدمی نو نزلہ زکام ہو جاندہ ہے تو انہوں اگر تسی مشک دی خوشبو بھی دے وہ نا تو انہوں اس خوشبو دا پتہ نہیں چلتا، اس طرح جس آدمی نو گناہواں دا نزلہ زکام ہو جاوے تو ان دے دل دے اندر اتنا زنگ لگ جاندہ ہے کہ اگر وہ قرآن پڑھتا بھی رہے لیکن ان دے دل نو مزہ نہیں آندہ، اگر وہ دل نو مزہ لینا چاہتا ہے، اپنے دل نو اطمینان دینا چاہتا ہے، تو پھر اس نو حکم ہوندہ ہے کہ سارے گناہاں نو چھوڑ کے اس قرآن دی طرف مائل ہو جاوے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن نو صرف ہاتھ لا سکتا ہے تے پاک آدمی لا سکتا ہے، پاک آدمی تو سوا اس قرآن نو ہاتھ کوئی نہیں لا سکتا، اور اس دا لطف اور مزہ بھی انہوں آندہ ہے جن دا ایمان پختہ ہوئے، اور اس لطف اور مزے دی شان تا صحابہ اکرام کو پوچھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی کہ ایک مرتبہ 2 رکعت نماز دی نیت بنی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ وہ 2 رکعتاں ختم نہیں ہوئیاں سن کہ تہجد دی اذان ہونے لگ پئی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نو شکوہ کرنے لگ گئیاں، دعا کریں بیٹھیاں اور رو رو کر دعائیں منگنے لگ پئیاں کہ اللہ تعالی تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ میں فاطمہ دیا 2 رکعتاں بھی مکمل نہ ہو سکتی۔ دیکھو صحابہ اکرام اتنا قرآن دے اندر مگن رہتے سن، قرآن دے اندر لطف اندوز ہوندے سن، اج اسی دیکھو کہ اسی قرآن نو کتنا پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی تہجد دی نماز دے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے رو پے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی اج تیرے روان نے فرشتیاں نو بھی روا دیتا ہے۔
اج تو انہیں قرآن پڑھ کے تے تیرے روان نو ویکھ کے اللہ دے فرشتے بھی رو پے کہ اتنا خوبصورت صحابہ اکرام قرآن پڑھتے سن. ساڈے بزرگ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اپنی کتاب دے اندر لکھ دے کہ میں ایک مرتبہ سفر تے جا رہا سی تے میں سفر تے جب جا رہا سی تے میرے نال مصر دے مشہور قاری عبد الباسط میرے نال سن، سفر کر رہے سن. تے راستے دے اندر انہوں نے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے قاری صاحب تسی جو انہاں قرآن پڑھتے ہو تھانوں کدی قرآن پڑھن نال کوئی لطف اور مزہ آیا؟ تسی قرآن جو پڑھتے ہو آج تائیں تسا کوئی معجزہ ویکھیا قرآن دا؟ تے قاری صاحب نے آکھیا بڑے معجزے ویکھن. تے لوکاں نے آکھیا ایک معجزہ دا سانوں اج دس دیو. تے قاری عبد الباسط صاحب فرماندے کہ ایک مرتبہ ساڈے ملک دے صدر نو ایک مرتبہ روس جانا پیا، روس ملک دے اندر. تے جب روس دے اندر تشریف لے گئے میٹنگ ہوون تو بعد لوکاں نے ساڈے صدر نو آکھیا کہ تسی مسلمان ہو، مسلماناں وچوں تھانوں کی فائدہ لبدا ہے؟ تسی ساڈے مذہب دے اندر آ جاؤ، اسی تھانوں ترقیاں دیواں گے، پیسے دیواں گے. تسی اپنے مذہب نو چھڑ دیو، تھوڑے مذہب دے اندر کوئی فائدہ نہیں. خیر او صدر انہاں دیاں گلاں سن کے دوبارہ واپس گھر آ گئے. 2-3 سال تو بعد صدر پھر انہاں دا ملک جانا ہویا تے انہوں نے قاری عبد الباسط نو حکم دیتا کہ اس مرتبہ تو بھی میرے نال چلے گا. تے قاری عبد الباسط فرماندے کہ میں حیران ہو گیا کہ انہاں لوکاں نے مینوں اوتھے بلایا کیوں ہے؟ مینوں سدن پاکستان والے، مینوں سدن ہندوستان والے، مینوں سدن مسلمان، لیکن ایک کافراں دے اندر میری کیڑی ضرورت پہ گئی؟ خیر حضرت قاری عبد الباسط فرماندے کہ میں انہاں دے نال چل پیا. اور جد انہاں دی میٹنگ ہوئی بڑے بڑے وزراء صدارتہ دی میٹنگ ہون دے بعد ساڈے ملک دے صدر نے آکھیا کہ قاری صاحب میں لین آیا، اے قاری صاحب تھانوں کچھ پڑھ کے سناندے، اے قاری صاحب دیاں کچھ گلاں سنو. خیر انہاں صدرہ نے آکھیا کہ شروع کرو. تے قاری صاحب فرماندے میں قرآن دی آیت شروع کیتی فَهَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. کہ اے میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء فخر الانبیاء کہ اے قرآن مجید اساں تھوڑے ہوتے اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ اس قرآن مجید دی خاطر تھانوں تکلیفاں برداشت کرنیاں پڑن. اے قرآن مجید تا اساں اس واسطے تھوڑے ہوتے نازل کیتا کہ تاکہ او لوگ ڈر جان، تاکہ او لوگ اس قرآن نو سن کے نصیحت پکڑ جان. تے حضرت قاری عبد الباسط فرماندے نے کہ میں اس تلاوت دے اندر اے آیتاں پڑھیاں اننی لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری. میں اے آیتاں پڑھنا شروع کر دی دیاں اننی لا الہ الا انا فاعبدونی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرے سوا کوئی بگڑی بناوا نالا نہیں، میرے سوا کوئی بچیاں نو پیدا کرا نالا نہیں، میرے سوا کوئی زندگی دیوا نالا نہیں، میرے سوا کوئی موت دیوا نالا نہیں، میرے سوا پوری کائنات دا نظام چلاوا نالا نہیں، میرے سوا پوری کائنات دے نظام نو چلاوا نالا کوئی نہیں،
میرے سوا قیامت نو برپا کرانا والا کوئی نہیں۔ قاری عبد الباسط فرماندے کہ میں آتا پڑھدا گیا اور میں آتا پڑھاندے نال نال میں انہاں صدراں تے وزراء دے چہریاں نو ویکھدا گیا کہ میں سوچیا کہ انہاں دے چہریاں دے اندر کی تاثرات نے نا۔ تے حضرت قاری عبد الباسط فرماندے کہ جب میں قرآن دیا آیتاں پڑھ کے میں اپنی اکھاں نو کھولیا تے میں اپنی اکھاں کھولن تو بعد انہاں صدراں نو ویکھیا، تقریباً فرماندے کہ مینوں 4 صدر ایسے نظر آئے کہ انہاں دیاں اکھاں آنسو بہا رہیاں نے نا۔ میٹنگ ختم ہون تو بعد تلاوت ختم ہون تو بعد صدر نے پوچھیا کہ تھوانو کی ہویا ہے، تسی رو کیوں رہے ہو؟ تسی تا آندے سن ساڈا اسلام بے فائدہ ہے، تھوڑے اسلام تو کوئی فائدہ نہیں۔ صدر نے پوچھیا آج تھوانو کی ہو گیا ہے؟ تے او کافر کہنے لگے کہ اے روس دے صدر تھوانو کوئی پتہ نہیں، سانو پتہ نہیں کہ اے قرآن جڑی اینا شاہ پڑھی ہے پتہ نہیں اینا کی پڑھیا ہے، سانو ذرا معلوم نہیں کہ اینا کی پڑھیا ہے، اینا پتہ نہیں کی پڑھیا ہے، لیکن اسی ایک گل دی گارنٹی دیندے ہیں سانو سمجھتا نہیں آئی کہ اینا جو بھی پڑھیا ہے، لیکن ایک گل اسی اس واسطے رننے ہیں کہ اے جڑا بھی اینا پڑھیا ہے اس کلام دے اندر تاثیر اتنی ہے کہ اس کلام نے سانو روا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی اس کلام دے اندر تاثیر سی کہ او کافر جڑے قرآن نو جڑے اسلام نو بے فائدہ آندے سن کہ اج قرآن دی انہاں تلاوت سنی ہے تے اتنا رونے نے کہ روون دی حد کوئی نہیں۔ ایک صحابی تہجد دی نماز دے اندر جب قرآن پڑھ رہے تے انہاں اللہ دے فرشتیاں نو بھی روا دیتا۔ ایک صحابی نماز دے اندر نے تیر تو تیر کھاندے جاندے نے لیکن نماز چھوڑ دے نہیں پہ، جہاد کا موقع ہے، سلام پھیر کے اپنے ساتھی نو جگان دیں اور فرمان دیں کہ اے میرے صحابی اگر میں نو اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں سورۃ کہف مکمل کیے بغیر کبھی نماز نہ توڑتا۔ اتنا لطف ان کو قرآن کے اندر آتا، لیکن آج ہمارے اندر دیکھو کہ کتنا ہم قرآن کے اندر مگن ہیں کہ قرآن اتنی لازوال نعمت کہ اس قرآن کو سن کے کافر بھی رو پہ، اس قرآن نے کافران دے دلوں نو بھی مائل کر کے رکھ دیتا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ پہاڑی تے تشریف لے گئے، پیچھے پوری فوج ہے اور چلچلاتی دھوپ۔ ایک صحابی نے عرض کیتا کہ اے امیر المؤمنین اتنی ڈاڈی دھوپ پہ تے تسی سن ایتھے کھلار کے کی کرتے پئے ہو؟ تے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا کہ اے میرے پیارے ساتھی میں اس تے کھلو کے پورے صحرا نو ویکھ کے میں اس سوچدا پیا کہ ایک او وقت سی کہ میں انہاں صحراواں دے اندر اٹھاں نو چڑھاندا سی، مینوں اٹھ چڑھانے نہیں آندے سن تے میرا باپ مینوں ماردا سی، میرا باپ مینوں ڈانٹدا سی کہ اے عمر تین تا اٹھ چڑھانے نہیں آندے، تو اگا جا کے کی کرے گا، تو اگا جا کے قوم نو کی فائدہ دے گا۔ لیکن اج تک میں اسلام دے نال دل لایا ہے، قرآن دے نال دل لایا ہے، قرآن نو میں سینے نال لایا ہے تے قرآن نو میں سینے نال جد لایا تے اللہ تعالی نے مینوں اتنی عزت دیتی کہ پوری 22 لاکھ مربع میل تے اللہ نے مجھے فاتح حکمران بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی اللہ نے دے دیتی، صرف اس اسلام دی خاطر انہوں نے قرآن دے نال دل لایا تے اللہ تعالی نے اتنی عزت عطا کی تھی۔ تے اس واسطے اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
کہ اللہ تعالی اس قرآن دے ذریعے کچھ قوماں نو بلند کردا ہے اور اس قرآن دے ذریعے کچھ لوگاں نو پستی دے اندر ذلت دے اندر گرا دیندا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس حدیث دی تشریح تا کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے لوگ قرآن پاک دے اتے عمل کر دیں، قرآن پاک نو سمجھ کے اس دے اتے عمل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو بلندی عطا کرتا ہے، اور جڑے لوگ اس قرآن پاک نو سمجھتے نہیں، اس قرآن پاک نو پسے پشت ڈال دیں دیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو ذلت اور رسوائی دے اندر مبتلا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دا دور سی کہ لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، لیکن جب اسلام دے نال دل لایا، اسلام نو سمجھیا، جب اسلام نو سمجھیا تے اپنا سارا جان مال اسلام دے اتے قربان کر دیتا ہے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات نو ختم کردا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حاجی تائی کلمہ نہیں پڑھیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لائیں تے زاروں قطار رو رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے میرے پیارے غلام تینوں کی ہویا؟ تے فرماندا ہے کہ یا رسول اللہ جد تھانوں نبوت نہیں ملی سی، ساڈا پتہ نہیں کی حال سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک واقعہ تا سنا، تے او غلام زاروں قطار رو رہا ہے اور اپنے پیارے نبی نو داستان سنانا شروع کر دیتی کہ اے میرے پیارے نبی جی حالت دا دور سی، میرے گھر دے اندر ایک بچی پیدا ہوئی، میری اکلوتی بچی سی نا، یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا سی کہ میں انہوں دفن کر دے ماں، لیکن ابو جہل نو جد پتہ چلیا کہ اس بندے دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، تے ابو جہل نے اس غلام نو بلایا، اس غلام نو بلا کے آکھیا کہ اگر تو اج اس بچی نو زندہ دفن نہ کیتا تے میں کل اپنے درندے بھیجاں گا، میں اپنے کل بشندے بھیجاں گا، جا کے تینوں بھی قتل کر دیں گے تے تیری بچی نو بھی زندہ دفن کر دیں گے۔ یا رسول اللہ میری جی حالت دا اندر بہت جا گیا، میری جی حالت دی انتہا نہ رہی، یا رسول اللہ میرے دل دے اتے پردہ آ گیا، میرے دل دے اتے احساس نہ دی چیز نہیں سی۔ یا رسول اللہ میں ارادہ کر لیا کہ میں اپنی کل بچی نو قبرستان دے اندر لے جاواں گا، میں انہوں زندہ دفن کر دیواں گا۔ یا رسول اللہ جب گزشتہ وقت آیا، کل دا وقت آیا تو میں اپنی بچی نو نانکیاں وال نہیں لے جایا، میں اپنی بچی نو سیدھا اپنے گھر دے اندر لے گیا، میں اپنی بچی دی ماں نو آکھیا کہ اج ان ذرا نہلانا، انہوں سرما پانا، انہوں تیل لانا، اج ذرا ان میں اپنے نانکیاں دے اندر لے جاوانا، اج خوشی دا موقع تے میں ذرا انہوں سیر کراواں۔ خیر اس بچی دی ماں نے انہوں نہلایا، اس بچی نو سرما پوایا، تیل لایا، اس بچی نو جد پورا تیار کر دیتا تے میں بچی نو آکھیا چلو ٹورنا تینوں میں اج نانکیاں وال لے جاواں۔ تے خیر جد میں بوئے تو باہر نکلیا تے میں کئی موٹے تے دھر لئی تے خیر میں اپنی بچی نو لے کے سیدھا جنگل دے اندر ٹور پیا تے میری بچی رو کے کہنے لگی کہ اے ابا جی تسی مینوں کدھر لے کے چلے ہو نا، اے تا میرے ناماموں وال رستہ جاندے، اے تا میرے نانکیاں وال رستہ جاندے نا، لیکن تسی اج مینوں ہور راستے دے اندر لے جا رہے ہو نا۔ آقا میں اپنی بچی دی توتلی گلاں دا جواب نہ دیتا، میں اپنی بچی نو سیدھا جنگل دے اندر لے گیا۔ جب میں جنگل دے اندر پہنچ گیا تے میں گلا کھودنا شروع کر دیتا تے میری بچی مینوں ہنس کے کہندی ہے نا کہ اے ابا جان تسی ٹویا کیوں پہ کھڑ دے ہو نا،
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੈਰਤ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ کہ میری تا پیاری بچی ہے نا۔ آقا خیر میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا۔ جب میں گڑا کھود لیا تو میری بچی ننے ہتھاں نال مٹی چاہ کے دور پہ سٹ دیئے، اپنے پیارے نو پٹے دے وچ مٹی پا کے دور لے جا کے سٹ دیئے تے نال مینوں کہندی ہے کہ ابا جی اے کی کم پہ کر دے ہو نا، ابا جی اے کی کم پہ کر دے ہو۔ آقا میں اپنی بچی دی توتلی گلاں دا جواب نہ دیتا۔ آقا جی میں اپنی بچی دے پھیلا تو پکڑیا تے میری بچی چیخ مار کے کہنے لگی کہ ابا جی اے کی کم پہ کر دے ہو نا۔ آقا پھر بھی مینوں ترس نہ آیا، آقا پھر بھی میں ترس نہ کھاندا کہ اے میری پیاری بچی ہے نا۔ آقا مینوں ترس نہ آیا، میں ان دے پھیلا تو پکڑیا، میں انہوں جب زمین دے اندر دفن کرنے لگا تو میری بچی چیخ مار کے کہنے لگی کہ ابا جی اگر تسا اے کم کرنا سینا مینوں پہلے دس دین دی، میں اپنی ماں نو آخری جپا پا کے آخری سلام تک کہہ دین دی۔ آقا مینوں پھر بھی ترس نہ آیا، میں اپنی بچی دی توتلی گلاں دا جواب نہ دیتا۔ میری بچی رو کے کہنے لگی ابا جی اگر اے کم کرنا ہے آج تو بعد مینوں چھڑ دیو، میں لوکاں دے برتن مانج کے درختاں دے پتر کھا کے میں پوری